ابلغ، یہ بھی انیس نے یہ لفظ استعمال کیا. ابلغ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں یا سیاہ ہوں اور گھوڑا پورا سفید ہو، اسے چت کبرا کہتے ہیں. سرنگ، یہ سرخ رنگ کا گھوڑا تھا جو عام طور سے ذوالجناح آپ نے دیکھے ہیں سرخ رنگ کے، نارنجی رنگ کے، ان کو سرنگ بولتے ہیں. کوتل، کوتل عام طور سے کہتے ہیں اس گھوڑے کو کہ جو سجا ہوا تو ہو لیکن اس پہ سواری نہ کی جاتی ہو، اس پہ کوئی بیٹھے نہ، سجاوٹ موجود ہو لیکن گھوڑے پر سواری نہ کی جائے، اسے کہتے ہیں کوتل گھوڑا. سمند، سمند جو ہے وہ زردی مائل ہوتا ہے، یعنی سرخی سے کم اور زرد رنگ کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے سمند کہتے ہیں. اس کے بعد پھر انیس نے یہ جیسے میں نے کوتل کہا تو یہ ایک یش میگھ کہلاتا تھا. تو یش میگھ ہندوستان کے بادشاہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ گھوڑے کو سجا دیتے تھے اور اس کے زیورات پہنا دیتے تھے سونے چاندی کے، اور اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اس کے پیچھے پورا شاہی جلوس چلتا تھا، گھوڑا آگے آگے خود ہی چلتا تھا، سارے زیورات پہنے ہوئے، زین بھی رکھا ہوا ہے، زین کسا ہوا ہے، لجامیں بھی ہیں اس میں، سب کچھ ہے، کاٹھی بھی ہے، تیار گھوڑا ہے اور سونے چاندی سے لدا ہوا. اور وہ ملکوں ایک ملک سے ہوتا ہوا دوسرے ملک وہ چلتا چلا جاتا تھا جلوس. اور اس میں ایک چیلنج ہوتا تھا کہ فلاں بادشاہ یعنی چندر گپت نے یہ گھوڑا چھوڑا ہے، یش میگھ. یہ ایک ہماری طرف سے وہ ہے کہ جو اس گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ ڈال دے گا تو وہ بہت بہادر ہے اور اس کو پھر ہم سے لڑنا پڑے گا. اس کے معنی یہ کہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہم سے جنگ کر سکے اور ہم اسے لڑیں گے. اگر وہ جیت جائے تو ہم اپنا ملک اس کو دے دیں گے. تو تمام راجاؤں بادشاہوں سے وہ گھوڑا گزرتا ہے، سب ڈر ڈر کے ہٹتے جاتے تھے کہ بھئی اتنے بڑے بادشاہ نے، اشوک نے بھی چھوڑا تھا، چندر گپت موریہ نے بھی ایسے گھوڑے چھوڑے تھے، ہسٹری میں موجود ہے. تو وہ گھوڑے چھوڑے گئے تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اشوک کے گھوڑے کو روک سکے. تو جس کا گھوڑا نہ رکے، یہ ہندوستان کی پرانی رسمیں، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے. تو ساری رسمیں ہمارے یہاں عزاداری میں شامل ہو گئی ہیں. ہم نے بھی حسین بادشاہ کا گھوڑا چھوڑا ہوا ہے، کوئی روک کے دکھائے اور جو روکے گا اسے لڑنا پڑے گا. جا رہا ہے بادشاہ کا گھوڑا، تو گھوڑا بتا رہا ہے حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. یہ تاریخی حقائق ہیں. پھر گھوڑے کی چالیں ہیں کہ گھوڑے کو کعوہ دینا کیا ہے، پوئی کیا ہے، اور یہ ساری اصطلاحیں ہیں کہ گھوڑا کس کس طرح چلتا ہے، اس کی چلنے کے کیا کیا طریقے، کعوہ کس طرح دیا جاتا ہے، لجام کیسے کھینچی جاتی ہے. یہ سب انیس نے اپنے کلام میں ایک ایک چیز بتائی ہے. تیز دوڑے گا تو اس کے لیے سرپٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. گھوڑے کی مشق کیسے کرائی جاتی ہے اور باغ کیسے ہلتی ہے، اور گھوڑا برچھوں کیسے اڑتا ہے اور برچھیوں کیسے اڑتا ہے. اب جنگ کر رہے ہیں امام حسین اور بیچ میں گھوڑے کا ذکر آ جائے گا. 100 کا سر ایک ضرب میں کٹتے نہیں دیکھا. ایک ضرب، 100 کا سر ایک ضرب میں کٹتے نہیں دیکھا. یوں غیظ میں شیروں کو جھپٹتے نہیں دیکھا. بڑھ کر کبھی جرار کو ہٹتے نہیں دیکھا. گھوڑے کو کسی باغ پہ پھٹتے نہیں دیکھا. جب ہاتھ اٹھا برچیوں پھراتا ہے گھوڑا. پتلی کے اشارے کو سمجھ جاتا ہے گھوڑا. پتلی کے اشارے کو. پرسوں میں حسین بھائی سے کہہ رہا تھا اور اس پہ گفتگو ہوئی ہم لوگوں کی، سارے ہمارے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب بیٹھے ہوئے تھے بیٹھک میں. تو بحث یہ تھی کہ کسی مجلس میں نے پڑھا تھا کہ لجام فرس کو امام حسین نے چھوڑ دیا تھا. تو اب گھوڑے کے لیے ہدایت کیا تھی، یعنی وہ مڑے کیسے. دیکھیے جب رسول گھوڑا بنے، اونٹ بنے، تو رسول کو بھی ضرورت پڑی تھی کہ مجھے بچوں کا مزاج تو معلوم ہو کہ کدھر مڑنا ہے، ادھر یا ادھر. تو زلفیں دے دی تھی تو بچوں نے زلفیں پکڑ لی اور جدھر چاہ رہے تھے نانا کو ادھر لے کے جا رہے تھے.
تو ہر سوار کو ضرورت ہے راستے کی خبر سوار سے لی جائے کہ تمہاری کیا مرضی. یہ ایک پورا رابطہ ہوتا ہے سوار میں اور گھوڑے میں، سواری میں اور سوار میں. تو امام حسین نے لجام چھوڑ دی. اب کس طرف حسین کو حملہ کرنا ہے، کدھر جانا ہے. تو اب گھوڑا کس ہدایت پہ چل رہا تھا؟ تو تازیانہ ایک ایسی چیز ہے کہ تازیانہ کی ڈوری جو ہوتی ہے اس کو سوار ایسے اٹھاتا ہے. تو جو تازیانے کی ڈوری ہلتی ہے اس ڈوری کے سائے سے گھوڑا یہ سمجھ جاتا ہے ہمیں کدھر مڑنا ہے. یعنی گھوڑے کو مارا نہیں جاتا، تازیانہ امام حسین نے کبھی نہیں لگایا. اور اس سے کہا ہے ذوالجناح سے کہ تجھے یاد ہے کبھی حسین نے تجھے تازیانہ لگایا؟ تو اس نے کہا ہاں کبھی آپ نے ہمیں تازیانہ نہیں مارا. تو اب تازیانے کی صرف ڈوری ہلائی جاتی ہے تو اس ڈوری سے اس کو ہدایت ملتی ہے. تو جب فرس کی باغیں چھوڑ دی تھیں تو میدان میں دوڑ کیسے رہا تھا، بائیں دائیں بائیں دائیں. یہ سلام کا شعر ہے انیس کا، اور اس کی کیا داد دی جائے، دنیا کے آخرین و اولین میں اس کی کیا داد ہے. پڑا جو سایہ گیسوے پیچدار حسین، پڑا جو سایہ گیسوے پیچدار حسین، تو ذوالجناح یہ سمجھا کہ تازیانہ ہوا. حسین کے زلفوں کے سائے پہ چل رہا تھا کہ ادھر زلف لہرائی سایہ پڑا، وہ سمجھ گیا کہ کدھر مڑنا ہے. اور اسی کو دوسری بار حضرت علی اکبر کے گھوڑے کے لیے کہا انیس نے کہ بجلی سا ہر ایک صف سے نکل جاتا تھا گھوڑا، بجلی سا ہر ایک صف سے نکل جاتا تھا گھوڑا، تھا سایہ زلف علی اکبر اسے کوڑا. تو اب یہ کہ اسے چلنا ہے اور جنگ کر رہے ہیں امام حسین. جب ہاتھ اٹھا برچھیوں پھرراتا تھا گھوڑا، پتلی کے اشارے کو سمجھ جاتا ہے گھوڑا. آفت میں زمانہ تھا تلا تم میں خدائی، چلاتی تھی پریاں کہ سلیمان کی دہائی. دکھلا گئی تیغ اپنی بری سر پہ جب آئی، ہر سب کو دکھا دیتا ہے ہاتھ اپنی صفائی. وہ چور تھا ٹاپوں سے جو توسن پہ چڑھا تھا، اسوار تو اسوار فرس رن پہ چڑھا تھا. ہر نال تھا غیرت وہ تیغ سفانی، جب ٹاپ پڑی خاک سے پیدا ہوا پانی. کب منہ سے گرایا ولادیات زبان، کب منہ سے گرایا یہ غضب کی تھی نشانی. اس لیے اللہ نے قسم کھائی ہے کہ گھوڑے کے منہ سے گرتے ہوئے جھاگ کی قسم، یعنی گھوڑے غیظ میں تھے. عربی میں جو گھوڑے غیظ میں آ جاتے ہیں انہیں عربی میں عادیات کہتے ہیں. اس لیے سورہ والعادیات جلالی سورہ ہے. مفاتی میں جب نماز پڑھتے ہیں جناب سیدہ کی تو اس میں یہ سورہ پڑھا جائے گا، یا جعفر طیار کی جو نماز پڑھی جائے گی اس میں یہ سورہ. جلالی نمازوں میں والعادیات کا سورہ پڑھا جاتا ہے. کب منہ سے گرایا یہ غضب کی تھی نشانی، تیزی پہ ہوا میں تھی نہ دریا میں روانی. یوں رکھتا تھا آہستہ قدم دوش صبا پر، بوئے گل جاتی ہے جس طرح ہوا پر. یہ تو اس کے قدم تھے. جب خاک پہ جنگل میں قدم رکھتا تھا تن کے، سر اپنا پٹک دیتے تھے طاؤس چمن کے. رشکے مہنو گردن پر نور کے من کے، جب جم کے اڑا وہ توڑے ہوش ہرن کے. پامال ہوا جاتا تھا دل کب کے دری کا. کب کے دری آپ سمجھے؟ جسے آپ ہنس بولتے ہیں، سارس. یعنی کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال، تو چال ہنس کی مشہور ہے. کبھی کبھی گھوڑا ہنس کی چال چلتا ہے. یعنی دیکھیں کبھی مور کی چال چلتا ہے. اسے ساری چالیں آتی ہیں گھوڑے کو. صرف واحد جانور ہے جو ہر پرندے کی چال چل سکتا ہے. مور کی چال بھی چل سکتا ہے اور کب کے دری. گھوڑے کی اچانک کے جھمکڑا تھا پری کا. گر لاکھ مدد گردش ایام کو پہنچے، کب صورت شب تیز صبح گام کو پہنچے. وہاں پہنچے یہ اور صبح نہ اتمام کو پہنچے. جس بن میں نسیم سحری شام کو پہنچے. وقفہ کہیں یہ اسب صبح پہ نہیں کرتا، خورشید بھی منزل کو یوں طے نہیں کرتا. گر آگ کہوں آگ یہ صورت نہیں رکھتی، گر کہیے ہوا وہ یہ حرارت نہیں رکھتی.
گر برق کہوں برق یہ جودت نہیں رکھتی، گر حور کہوں حور یہ صورت نہیں رکھتی۔ اب کیا ہے، جب اس سب چیزوں سے انکاری کر دیا کہ کس سے تشبیہ دیں تو کہیں کیا؟ اب میری وہ تقریر کا پہلا جملہ کہ اللہ نے کہا ہوا سے آ، اور ید قدرت سے وہ خلق ہوا کا کن ہو جا۔ اب دیکھیں انیس کہاں پہنچے، یہاں قدر نہ بجلی کی نہ کچھ پے کے ہوا کی، بس خاتمہ اس پر ہے کہ قدرت ہے خدا کی۔ قدرت ہے خدا کی۔ اب کہاں کس نے پریاں دیکھی ہیں اور کس نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں؟ قرآن کی آیتوں میں ذکر ہے حوروں کا، پریوں کا ذکر کہانیوں میں۔ پریاں کس نے دیکھی؟ اگر انیس نہ بتاتے تو ہمیں یہ سب کچھ معلوم بھی نہ ہوتا۔ پریوں کی بھی اس طرح سواری نہیں چلتی، ان پھرتیوں سے باد بہاری نہیں چلتی، اس زور سے تلوار دو دھاری نہیں چلتی، چلتے ہیں قدم یوں کہ کٹاری نہیں چلتی، دو گام بھی ساتھ اس کے فرس چل نہیں سکتا، اس طرح یہ چلتا ہے کہ بس چل نہیں سکتا، بس چل نہیں سکتا، بس چل نہیں سکتا۔